بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم. کچھ عرضوں معروف سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت محسن انسانیت سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم خلیفۃ اللہ اعظم محمد عربی ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بما تحب و ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا ہے، بڑا ہی متبرک محتم الشان مہینہ ہے، بڑی ہی عظمتوں کا حامل ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ سال بھر میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا بھی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا. دوسرے، اس مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کہ وصال کی تاریخ ہے اور آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج رجب شریف کی 14 تاریخ ہے اور 13 تاریخ کو مولائے کائنات شیر خدا داماد پیغمبر حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پیدائش کی تاریخ بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں بے شمار انسان جلوہ گر ہوئے، لیکن کوئی ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سب سے جدا گانا ہے، اس لیے کہ آپ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے. میری نظر میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایسا معاملہ پیش کبھی نہیں آیا، یہ تاریخ سے کچھ معاملات ایسے نہیں گزرے کہ کوئی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہو. آخر آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آپ کی والدہ محترمہ
جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں. عرب کے تمام قبائل کے لوگ بھی ہیں، خاندان قریش کے بڑے بڑے سردار بھی طواف کر رہے ہیں. اتنی بھیڑ میں طواف کرتے کرتے اچانک حضرت فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے. آپ سمجھ جاتی ہیں کہ بچے کی ولادت کا وقت آ گیا ہے، لیکن شرم دامنگیر ہے. شرم سے نظریں جھکی ہوئی ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے اس بھیڑ سے نکلا کیسے جائے. ایسے ماحول میں کیا جائے. غمگین حالت میں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ جاتی ہیں. اچانک آواز آتی ہے غیب سے، اے میری بندی فاطمہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، تیری بھی عزت کی حفاظت کریں گے. اچانک خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے، آواز آتی ہے، میری بندی فاطمہ خانہ کعبہ کے اندر چلی جا. آپ کی والدہ محترمہ خانہ کعبہ کے اندر چلی جاتی ہیں. وہیں پر حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے. قریش کے خاندان میں اچانک کھلبلی مچ گئی کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر کیسے چلی گئی. آخر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گئی تو تھی اکیلے، لیکن ساتھ میں آپ کا بچہ بھی ہے. لوگوں نے دیکھا، تعجب میں پڑ گئے. جو ہے کہنے لگے، فاطمہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے سارا معاملہ بیان فرمایا کہ میں نے مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگار اس موقع پر میں کیا کروں؟ تو اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا. خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے، میں اس کے اندر جاتی ہوں، میری پریشانی کی جو ہے دور ہو جاتی ہے، اور اللہ نے مجھے خوبصورت حسین بیٹا عطا فرمایا ہے. اور اس بیٹے کو لے کر آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب اپنے گھر آتے ہیں. آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے چچا کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. آپ گھر تشریف لے گئے. ابھی حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تھی، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ نے اپنی گود میں اٹھایا ہے، مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا ہے، چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، یعنی اپنا خوب شریف عطا فرمایا، اور آپ کو اپنی زبان چوسنے کے لیے عطا فرما دی. اس زبان کی برکت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعاب دہن مصطفیٰ کے صدقے میں آپ کا سینہ شہر علم کا مدینہ بنا دیا. اور میرے آقا فرماتے ہیں، انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم کا خزانہ
آخر یہ جمعہ مبارکہ ہے، مختصر وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پوری طور سے اسلام کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان تھی۔ آپ کا بے پناہ احسان عظیم ہے مذہب اسلام پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يحب علی منافق ولا يبغضه مومن، یعنی منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن کبھی بھی علی سے بغض نہیں رکھتا، یعنی جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہی جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ کہنے والے نے کہا کہ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سمجھ جاتی ہے قسمت، یا علی کہنے کے بعد ایک دیوانہ علی کا سو پہ بھاری کیوں نہ ہو 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ نے جب عقل و ہوش سنبھالا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں پرورش پائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی گرسنی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادہ کام نہ کر پاتے تھے، لہذا آپ کے اوپر جو ہے آپ کے گھر والوں کا بوجھ کچھ زیادہ تھا، تو بچوں کی پرورش میں کچھ دقتیں آ رہی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے چچا جان، اپنے جو ہے بھائی کی آپ کچھ خبر لیجئے، ایسا نہ کیا جائے کہ چچا کی کچھ مدد بھی ہو جائے اور ہم لوگوں کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت جعفر تو جو ہے آپ اپنے جو ہے پرورش میں لے لیں اور علی کو میں اپنے جو ہے گھر میں رکھ لیتا ہوں، تاکہ چچا کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور علی بچوں کی پرورش بھی اچھے سے ہو جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پرورش میں آ گئے، جیسے ہی عقل و ہوش سنبھالا ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مقدس بہاریں آپ کے ہاتھ میں آئیں، اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کا دیکھا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا ہے، چلنا پھرنا مصطفیٰ کا دیکھا ہے، عادت و اقوال مصطفیٰ کی دیکھی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہول ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے لوگ پیچھے سے دیکھ کر یہ کبھی ایسا نہ کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ پہچان نہ پاتے کہ مصطفیٰ جا رہے ہیں یا علی جا رہے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کا انداز تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مذہب اسلام میں داخل ہوئے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں داخل ہوئی جو ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت جو ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بے شمار قربانیاں ہیں، میں آپ کو بس بتاتا ہوا چلوں، بس آپ ایک قربانی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے جو ہے جس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، دین تبلیغ کرنے میں دقتیں پیش آنے لگی، آخر جب تک اللہ کا حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، لیکن جب دقتیں دشواریاں بڑھنے لگی، مکے کے کفار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی سے فرمایا اے علی، میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ میرے حبیب اب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر جائیں، لہذا مکے والوں کی بہت ساری امانتیں ہیں جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، آج ان امانتوں کو ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، تمہارے سپرد کر دیتے ہیں، کل صبح ہوگی مکے والوں کو یہ امانتیں دے دینا،
اور آج رات مکے کے کفار مکہ ہمارے گھر کا محاصرہ کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری جان کے قتل کرنے کا ارادہ کریں، لیکن اے علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سبز رنگ کی چادر عطا فرمائی، کہا علی اس چادر کو اوڑھ کر سو جانا اور صبح ہو کر امانتیں سب کو بانٹ کر دے دینا، جس کی امانتیں ہیں اس تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد تم بھی مدینہ چلے آنا، ہماری تمہاری ملاقات مدینے میں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات کا وقت ہوا، آخر دار الندوہ میں مکے میں ایک جگہ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا، اور وہاں پر کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کیا کرتے تھے۔ اس جگہ کا نام دار الندوہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، تاریخ اسلام کی کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس جگہ کو دار الندوہ کہا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ندوہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر اسلام کے خلاف اور حضور کے خلاف سازشیں ہی رچی جایا کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دار الندوہ میں یہ میٹنگ ہوئی کہ آج رات جو ہے سارے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا جائے، اور ہر خاندان، ہر قبیلے سے ایک شخص جو ہے نکل کر سامنے آئے، اور سب کے ہاتھ میں تلواریں ہوں، سارے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے مکان کا محاصرہ کریں، اور جس وقت یہ اپنے گھر سے نکلے سارے لوگ مل کر ان کے اوپر حملہ کر دیں، اس لیے کہ روز روز ہم کہاں تک ان سے جھگڑا کرتے رہیں گے، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ جب بانی اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا تو کوئی دین بھی اسلام کا جو ہے نا، اسلام نام کا عرب میں باقی نہ رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قتل کرنے کی غرض سے جو ہے کفار قریش نے محاصرہ کر لیا۔ سوچو تو صحیح، جس گھر کا محاصرہ جو ہے کفار قریش کر چکے ہوں، اور نبی کے بستر پر جان کا خطرہ ہو، وہاں پر کوئی جو ہے آج کے مسلمانوں سے اگر کہتا لیٹ جاؤ تو شاید کہ وہ تم دبا کر بھاگتے نظر آتے، لیکن مولا کائنات کو مصطفیٰ نے فرمایا علی تم شیر خدا ہو، اللہ نے تمہارے اندر یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، ہمت عطا فرمائی ہے کہ ہم تمہیں جہاں پر جس محال پر کھڑے ہو جائیں وہاں تم ناکام نہیں ہو سکتے ہو۔ چنانچہ مولا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جاتے ہیں حجرے کے اندر، اور آپ مصطفیٰ جان رحمت کی چارپائی پر بستر نبوت پر لیٹ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کی ٹائم آپ نے ہاتھ میں کچھ کنکر یا کچھ مٹی لیے اور اس پر سورہ یاسین دم کیا۔ کفار مکہ جو آپ کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے، میرے نبی نے سورہ یاسین پڑھ کر ان کی طرف ایسا پھینکا ہے کہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے، کسی کو نظر تک نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر دیکھتے کیسے؟ دیکھنے والی آنکھ ان کے پاس بچی ہی نہیں تھی۔ آخر جب نظر نہیں آئے، صبح کا وقت قریب ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں، چلو ان کے دروازے ان کے جو ہے کنڈی کھولتے ہیں۔ کسی طریقے سے دروازے کی کنڈی توڑا انہوں نے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر بستر نبوت پر کوئی لیٹا ہوا ہے، اور ایسے لیٹا ہوا ہے جیسے کہ نبی ہی معلوم ہو رہا ہے کہ نبی ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ سوچ رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پیر پر حملہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے پہلے سر پر حملہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے پوچھنے کا موقع مت دو۔ اتنے پہ جو ہے کسی ایک نے کہا کہ ارے کم سے کم چادر ہٹا کر دیکھ تو لو کہ لیٹا کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی کہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
جب چادر ہٹائی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھے مولا کائنات حضرت علی لیتے ہوئے ہیں. آخر لوگوں کے جو ہے پیروں سے زمین نکل گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے اپنی نگاہوں سے حجرے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا لیکن نکلتے ہوئے نہ دیکھا. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار قریش نے پوچھا آخر بتاؤ کہ کیا یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نہیں تھے؟ تو آپ نے سب سے بتا دیا کہ ہاں وہ تو تھے، رات کے وقت ہی تو یہاں سے نکل کر گئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ کفار قریش کی امانتیں ہیں جو ہے حضرت علی فرماتے ہیں فرا کی امانتیں ہیں، ہمیں دے کر آپ عطا فرما کے چلے گئے ہیں. آخر کفار کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی کہ آخر کب مصطفیٰ نکل گئے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی. عزیزان ملت اسلامیہ کسی پوچھنے والے نے صبح ہوئی تو پوچھا علی کیا رات بھر سکون کی نیند آئی کہ نہیں آئی، رات بھر سوئے کہ نہیں سوئے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو ہے اے لوگوں تمہیں سوچتے تھے کہ وہ موت کا بستر ہے، نہیں آج کی رات علی کو اتنی اچھی نیند آئی ہے کہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی بہتر نیند آئی ہی نہیں. لوگوں نے پوچھا علی وہ تو موت کا بستر تھا، چاروں طرف سے تلواریں تنی ہوئی تھی، آخر ایسے عالم میں نیند کیسے آ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ملاحظہ فرمائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اگر ہر رات میں سوتا تھا تو میرا ایمان یہ کہتا تھا معلوم نہیں کہ صبح ہو پائے کہ نہ ہو پائے، معلوم نہیں جو ہے اب صبح اٹھ پائے کہ نہ اٹھ پائے، میری موت واقع ہو جائے. لیکن جب مصطفیٰ نے کہہ دیا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تمہاری ملاقات مدینے میں ہوگی، یہ امانتیں جس کی ہیں اس کے سپرد کر دینا. تو علی کا ایمان مصطفیٰ جان رحمت کے اعلان پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ سورج چاند اپنی جگہ بدل سکتے ہیں لیکن جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کبھی نہیں کر سکتا. علی یہ جانتا تھا کہ ہر رات تو موت زندگی کا مالک جو ہے اللہ ہوا کرتا ہے، لیکن آج جو ہے آج کی رات ہماری زندگی مصطفیٰ کے قبضے میں ہے. جب مصطفیٰ نے فرما دیا علی ہماری ملاقات مدینہ میں ہوگی تو علی کا یہ ایمان بول رہا تھا کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے کتنی بھی تلواریں کتنے بھی اسلحے لگے ہوں لیکن مالک کو موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ میری ایمان جو زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے اپنے دستے کرم میں لے رکھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار احسان ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر جو ہے تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت بس ایک بات یہ کہ آپ کے اوپر جب عبد الرحمن ابن ملجم نے نماز کی حالت میں کوفہ کی جامع مسجد پر حملہ کیا اور نماز کی حالت میں آپ گر گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پوری کرائی. خون اتنا زیادہ نکل گیا تھا، لوگوں نے آخر اس خارجی کو پکڑا اور کھمبے میں باندھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو کھمبے میں بندھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ کو کھمبے میں کیوں باندھا ہے، یہ کون ہے؟ کہا علی یہ آپ کا وہ دشمن ہے جس نے آپ کی جان لینے کے لیے خنجر سے پیدل کے لیے حملے کیے. تو کہا آخر یہ بتاؤ تم لوگوں نے اس کو کچھ کھانا کھلایا کہ نہیں، کچھ پانی پلایا کہ نہیں؟ لوگوں نے کچھ چیز کھانے کے لیے حضرت علی کو پیش فرمایا اور شربت کا پیالہ پیش فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں جاؤ پہلے میرے دشمن کو پلاؤ، اس لیے کہ یہ میرے دروازے پہ آیا ہے، میرے دارالخلافت میں آیا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا یہ تو لیکن آپ کا دشمن ہے. دشمن کہا ارے دشمن ہوگا لیکن اس کو پہلے پلاؤ، اس لیے کہ جو قاتل ہوتا ہے اس کا احساس پیاسا ہوتا ہے، اس کا ضمیر پیاسا ہوتا ہے. یہ اس کو میرے خون کی پیاس ہے تو پہلے اس کی پیاس کو بجھایا جائے. علی کو تو جو ہے آج جامع کوثر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانے والے ہیں. میں تو شہادت کے جام سے جو ہے آج سرفراز ہونے والا ہوں. چنانچہ عزیزان ملت اسلامیہ اس دشمن کے سامنے لوگوں نے مولا کائنات کو پیالہ پیش فرمایا، اس نے پینے سے انکار کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا ہی بد نصیب ہے ہمارا قاتل،
اگر آج یہ علی کے ہاتھ سے دیا ہوا شربت کا پیالہ پی لیتا تو علی بھول جاتے کہ ہمارا دشمن ہے. کہ قیامت کے دن میدان محشر میں مصطفیٰ سے اسے جانے کو سر ضرور عطا فرما دیتا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے. لیکن اگر آج یہ پی لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا. بڑا ہی بدنصیب ہے. لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دشمن کی پیاس نہ دیکھ سکے. آج ہم مسلمان ہو کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے لیے گدھا کھودتے ہیں، اپنے بھائیوں کے نام جو ہے FIR کراتے ہیں، اپنے بھائیوں کے نام نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کم کچھ نہ سبق ہمیں ضرور لینا چاہیے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ والسلام علی رسول اللہ خیر